السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائی یو کے از بیٹر دین ادر کنٹریز. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان میں بیچلر کر کے موسٹلی جو ہے ماسٹرز کی طرف آتے ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی کنٹری میں جائے جدھر وہ سیٹل ہو سکے اور اپنا ماسٹر بھی ساتھ میں کمپلیٹ کر سکے. تو اب اگر ہم بات کریں یو کے اور ورسز جو ہے یورپ کی، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یورپ کی کم فیس ہوتی ہے، بغیر آئلٹس کے ایڈمیشن دے دیتے ہیں وہ، اور ایزیلی آپ کو اکوموڈیشن بھی سستے میں مل جاتے ہیں. اور یو کے اس لیے بیٹر ہے یورپ سے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ یو کے کی فیس زیادہ ہے، ساتھ میں یو کے لیے اکوموڈیشن کا ایشو ہوتا ہے. آج کل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو اکوموڈیشن کا بھی ذرا ایشو بنا ہوا ہے. بٹ یو کے از مچ بیٹر دین یورپ جسٹ بیکاز آف دس کہ یو کے میں آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یو کے کا بہت سموتھ پروسیس ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے. آپ جو ہے فی ڈپازٹ کر لیتے ہیں، انیشیل فی ڈپازٹ کرنے کے بعد آپ کا کیش لیٹر آ جاتا ہے، اور کیش لیٹر کے بعد آپ ایزیلی جو ہے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یو کے کا جو ویزا ہے وہ 100% لگتا ہے، اس یو کے کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا. جبکہ یورپ میں آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن ویزا کا بہت زیادہ ویزا نہیں لگتا. کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انیشیل ڈپازٹ کر لیتے یونیورسٹیز کو اور بعد میں جو ہے ان کا ویزا نہیں لگتا، تو وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. ان کے پیسے بھی یونیورسٹی میں ڈپازٹ ہو جاتے، پھر جب وہ ریفنڈ کرواتے تو آلموسٹ 6 منتھس تک اس میں لگ جاتے ہیں. جبکہ یو کے کا اگر آپ کو ایڈمیشن مل گیا، آپ کا کیس لیٹر ٹائم سے آ گیا، تو آپ کا جو ہے ویزا لگ جاتا ہے اور آپ ایزیلی جو ہے یو کے آ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں یو کے کی ماسٹرز کی اور یورپ کی ماسٹرز کی، تو موسٹلی جو ہے یورپ میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہے وہ 2 ایئرس کا ماسٹر آفر کرتے ہیں، جبکہ یو کے کا جو ماسٹر ہے وہ جسٹ فار 1 ایئر ہے. 1 ایئر کا آپ ماسٹر کر لیتے ہیں اور ایزیلی آپ کو اس کے بعد 2 ایئرس کا پی ایس ڈبلیو مل جاتا ہے. 2 ایئرس کی پی ایس ڈبلیو میں آپ کو فل ٹائم ورک الاؤڈ ہوتا ہے، تو آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. اور یو کے میں آپ کو کافی ساری اپرچونیٹیز مل جاتی ہے، آپ کو جاب وغیرہ پارٹ ٹائم ایزیلی مل جاتی ہے. آپ کسی بھی ویئر ہاؤس میں کام کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹیک اوے پہ کام کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہو تو آپ ایزیلی آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ اپنے پارٹ ٹائم 20 ہارس تو ایٹ لیسٹ پورے کر ہی لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یو کے میں آپ کو سیٹلمنٹ کے چانسز بھی زیادہ مل جاتے ہیں، کوئی بھی اسپانسرشپ آپ کو مل جاتی ہے تو ان فیوچر جو ہے آپ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں یو کے میں اف یو وانٹ. یو کے میں سب سے بیسٹ بات یہی ہے کہ آپ مطلب موسٹلی لوگ انگلش بولتے ہیں، تو آپ ایزیلی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے میں آپ کو بھی ایزی ہوتا ہے. جبکہ یورپ سائڈ اگر آپ اٹلی چلے جائے، اسپین چلے جائے، پرتگال چلے جائے، فرانس چلے جائے، وہاں پہ آپ کو وہی کی لینگویج بولنی پڑے گی، ادروائز انگلش میں آپ نارملی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اٹلی میں اگر آپ جائیں تو اٹیلین لینگویج آپ کو بولنا لازمی ہے، ورنہ جاب کے جو ہے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے. سیم سچویشن جو ہے وہ پرتگال کا بھی ہے، سیم سچویشن اسپین کا بھی ہے، فرانس کا بھی ہے. بٹ ان یو کے آپ نارمل اگر انگلش آپ کو آتی ہے لٹل بٹ تو آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یو کے کا جو ویدر ہے وہ ابھی لائک ونٹر آ رہے ہے، تھوڑا تھوڑا تو ویدر ہارش ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہے. ابھی جو نیکسٹ کمنگ انٹیک آ رہے ہے جنوری انٹیک، اس میں آپ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس ان کا یو کے کا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ یو کے آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دسمبر سے پہلے یونیورسٹیز کا اپلیکیشن سٹارٹ کرتے، اپلیکیشن پروسیس کریں، اور نومبر کے سٹارٹ میں اپنا انیشیل فی ڈپازٹ کر کے ویزا کے لیے اپلائی کر کے ہوں گے تو وہ جنوری کے اسٹوڈنٹس. لیکن اگر وہ ویزا اپلائی اپنا تو وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈنس کو بھی لا سکتے. ڈیپینڈنس کا ویزا ان کو اگر اپلائی کرنا ہے اپنے ساتھ تو وہ دسمبر میں ہی کر لے، کیونکہ جنوری سے پھر ڈیپینڈنس کے ویزے بھی سٹاپ ہو جانے ہیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈنس نہیں لا سکیں گے. یہ ایک بیڈ نیوز ہے یو کے وی آئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ نیکسٹ ایئر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیپینڈنس نہیں لا سکتے. سیم یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس مطلب پہلے سے یو کے آیا ہوا ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ کو لانا چاہتا ہے
سو اس ایئر دسمبر تک وہ اپنے ڈپینڈنٹ کو اپنے ساتھ لا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ ڈپینڈنٹ نہیں لا سکتا. تو یہ بات بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. کے آنے کے بعد اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اپنا NI نمبر اپلائی کرتا ہے. NI نمبر جب ان کا آ جاتا ہے آلموسٹ, تو اسٹوڈنٹ کو الاؤڈ ہوتا ہے 20 ہاورس پر ویک کام کرنا. تو آپ ایزیلی کسی بھی ویئر ہاؤس میں, کسی بھی لائک شاپ میں, یا کسی بھی ایز اے ریسیپشنسٹ, ایز اے کلرک, ایز اے ٹیک اوے پہ کام کر سکتے ہیں. ٹل پہ آپ کام کر سکتے ہیں, ویئر ہاؤس میں آپ کام کر سکتے ہیں, فیکٹریز وغیرہ میں آپ کو ایزیلی کام مل جاتا ہے. تو آپ پارٹ ٹائم کام اپنا 20 ہاورس ایزیلی کر سکتے ہیں. جنوری انٹیک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے بھی اچھا ہے کیونکہ لائک ابھی ڈپینڈنس ویزا ختم ہو گئے. تو جن لوگوں کو ڈپینڈنس کے ساتھ آنا تھا وہ ابھی نہیں آئیں گے. تو اسٹوڈنٹس کم ہو جائیں گے. تو صرف سنگل اسٹوڈنٹس ہی آئیں گے جو صرف اپنا ماسٹر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں اپنی جاب اچھی سی سیکیور کرنا چاہتا ہو. تو جب ادھر سے ڈپینڈنس کم ہو گئے, ادھر سے اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی یہاں پہ جاب کرنے کے لیے, اور ان کو اپنی مرضی کی جاب مل جاتی ہے. اس سے پہلے جو ڈپینڈنس آ رہے تھے تو جاب ذرا ٹائٹ ہو گئے تھے. سسٹم یہاں پہ روٹین میں جو کام چل رہے تھے وہ آلموسٹ ڈاؤن ہو گئے تھے. کام کافی سارے ڈاؤن ہو گئے تھے. لیکن ابھی جنوری انٹیک والوں کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ وہ آئیں گے, کام کریں گے, ڈپینڈنس نہیں ہوں گے ساتھ میں. تو وہ والے اسٹوڈنٹ جو ڈپینڈنٹ کے ساتھ آ رہے تھے وہ رک جائیں گے. باقی جو سنگل اسٹوڈنٹس آ جائیں گے تو وہ ایزیلی ان کو پارٹ ٹائم جاب بھی مل جائے گا اور ساتھ وہ اپنی مرضی کا بھی جاب کر سکیں گے. سو دس از دا مین بینیفٹ آف جنوری انٹیک اسٹوڈنٹس. آپ کے NI نمبر کے آنے کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس موسٹلی جو ہے آپ ڈومینوز ہو گیا, میک ڈونلڈ ہو گیا, اس کے علاوہ سبوے ہو گیا, ہمارے پاس KFC ہو گیا, اور لائک برانڈس جیسے ہمارے پاس نائکی ہے, گوگل ہے, امیزون ہے, آپ ان کے ویئر ہاؤس میں بھی جاب کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس بیسٹ اپرچونیٹی ہے کیونکہ آج کل جو ہے امیزون کا کام کافی زیادہ پیک پہ جا رہا ہے. تو آپ کو ایزیلی ویئر ہاؤس میں, امیزون کے کسی بھی ویئر ہاؤس میں آپ کو پارٹ ٹائم جاب مل جائے گی. آپ اپنا جاب سیکیور کر سکتے ہیں اور جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز جو ہے آج کل تھوڑی اسٹرکٹنیس کر رہی ہے اٹینڈنس کے حوالے سے. ساتھ میں جو ہے پیپرز, اسائنمنٹس, یہ سب کچھ کلیئر کرنے ہوتے ہیں. ادروائز وہ ہوم آفس کو کال کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کا آلریڈی ایڈریس ان کے پاس ہوتا ہے. تو پھر مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کلاسز جو ہے وہ آپ مسٹ لے, آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ مسٹ پوری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ ٹرائی کریں کہ اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں یہاں پہ, کیونکہ اسٹڈیز آپ کمپلیٹ کریں گے تبھی آپ کے PSW کے چانسز ہوں گے کہ آپ کو PSW مل جائے. آپ کا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں اگر آپ کا NI جاب جو ہے وہ ہوگا, آپ کا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جاب کی ایکسپیرینس ہوگی, تبھی وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا آپ کی PSW میں. تو آپ کو ایزیلی PSW بھی مل جائے گا اور آپ یہاں پہ PSW میں پھر فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے ویلوگ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.